زبان کی ہلاکتیں. زبان انتہائی بابرکت یا انتہائی منحوس چیز ہے. ایمن امرئ واشأمہ ما بین لحییہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی زبان ہی کی وجہ سے خیر و بھلائی ملتی ہے اور زبان ہی کی وجہ سے شامتیں آتی ہیں. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. اکثر خطاؤں کی وجہ زبان ہے. ان شقیق قال لبى عبد الله رضی اللہ عنہ علی الصفا ثم قال یا لسان قل خیرا تغنم اسکت تسلم من قبل ان تندم. قالوا یا ابا عبد الرحمن هذا شیء انت تقوله ام سمعته؟ قال لا بل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ. شقیق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا، پھر فرمایا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کام کرو تاکہ تو غنیمت حاصل کر لے. تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو. لوگوں نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ کلمات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی سے نہیں سنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرور فرماتے ہوئے سنا ہے ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان شقیق، شقیق سے روایت ہے، قال کہتے ہیں لبا تلبیہ کہا، لبیک کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے علی الصفا صفا پہاڑی پر. ثم قال پھر کہا یا لسان اے زبان قل خیرن کہو اچھا، تغنم تم فائدہ اٹھاؤ گی، اسکت خاموش رہو، تسلم تم سلامت رہو گی، من قبل ان تندم اس سے پہلے کہ تم ندامت اٹھاؤ. قالو وہ کہنے لگے لوگ جو آس پاس سن رہے تھے، انہوں نے یہ بات بلند آواز میں کہی اپنے آپ کو مخاطب کر کے یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن ھذا شیء انت تقولہ ام سمعتہ، یہ چیز تم اسے کہہ رہے ہو یا تم نے سنا ہے اس کو؟ قال لا کہا نہیں بل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں، یعنی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ زبان ہی ہے جو تخت پہ بٹھاتی ہے اور یہ زبان ہی ہے جو انسان کو ذلیل کرتی ہے. انسان کا مقام اس کی زبان کے ساتھ متعین ہوتا ہے کہ کون کس ادب عزت محبت کے قابل ہے. جسم کے اعضاء کا زبان کی تیزی کی شکایت کرنا. ان عمر اطلع علی ابی بکر وهو يمد لسانه قال ما تصنع يا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذا اوردني الموارد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس شيء من الجسد الا وهو يشكو ضرب اللسان. سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے. سیدنا عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. ان عمر بے شک عمر اطلاع انہوں نے دیکھا علی ابی بکر ابی بکر کو، اطلاع پائی ابو بکر کی، وہ یمد لسانہ اور وہ یعنی ابو بکر کھینچ رہے تھے اپنی زبان کو. فقالا تو عمر نے کہا ما تصنع کیا کر رہے ہیں آپ یا خلیفۃ رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ. فقالا تو ابو بکر بولے ان ھذا بے شک یہ زبان اوردنی وارد کرتی ہے مجھے، لا ڈالتی ہے مجھے، دھکیلتی ہے مجھے، المواردہ دھکیلنے کی جگہ یعنی ہلاکت کی جگہ پر. ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا لیس شیء من الجسد نہیں کوئی چیز جسم میں سے، الا مگر وہو یشکو مگر وہ شکایت کرتی ہے، ضرب اللسان زبان کی تیزی کی، یعنی سارا جسم پریشان ہوتا ہے زبان کی تیزی سے. اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہماری بات کان تو سنتے ہی ہیں لیکن اس کے اثرات ہماری سکن پر ہمارے باقی اعضاء پر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. کیا غصے میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے؟ اور جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس سے سارا جسم متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ جب ہم چیختے چلاتے اور ہمارے کان زور کی آواز ہماری اپنی ہی سنتے ہیں کیا اس کے اثرات ہماری باقی اعضاء پر پڑتے ہیں؟ بعضوں کا دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، بعضوں کا جسم شور کرنے لگتا ہے، بعضوں کا پسینے آنے لگتے ہیں.
بعض اوقات انسان کسی کو ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کے جواب میں اس کو وہ کچھ سننا پڑتا ہے کہ جس کو ہوش گم کر دیتا ہے. یعنی کئی دفعہ اپنی ہی بات نہیں ہوتی، دوسرے کی بات بھی ہوتی، لیکن دوسرے کی بھی کیوں سننی پڑتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کو چھیڑا، آپ نے اس کو ایسی بات کہہ دی کہ جس سے وہ غضبناک ہو گیا. بڑے تو بڑے، بعض اوقات بچے بھی چیخنے چلانے لگتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے اور پھر دم ہی نہیں لیتا، روئے چلے جاتا ہے اور آپ ہی کو پریشان کر دیتا ہے رو رو کے. تو کبھی سوچے انسان کے روٹ کاز کیا ہے، آغاز کہاں سے ہوا، شروع کہاں سے ہوا؟ تو زبان ہی کی ہے، کنجی زبان ہی ہے، وہ کھلی تو سارا فساد کھل گیا. پھر زیادہ باتیں نفاق کی علامت ہے، منافقت سے بھی تعلق ہے باتونی پن کا. البذاء والبیان شعبتان من النفاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں. بذاء فحش گوئی، بے حیائی کی باتیں کرنا، والبیان اور بہت بولنا، شعبتان دو شعبے ہیں، دو حصے ہیں، دو ڈپارٹمنٹس ہیں، من النفاق نفاق کے. والبذاء هو الفحش فی الکلام، اور بذاء کلام میں فحش گوئی کے لیے آتا ہے. والبیان هو کثرت الکلام، اور بیان کا مطلب کثرت کلام ہے. مثل هؤلاء الخطباء، ان خطیبوں کی طرح، الذین یخطبون، جو خطبے دیتے ہیں، فیوسعون فی الکلام، تو وسیع کرتے جاتے ہیں کلام کو، بات پھیلاتے جاتے ہیں. ویتفصحون فیہ، اور اس میں فصاحت اختیار کرتے ہیں، من مدح الناس، لوگوں کی تعریف میں، فیما لا یرضی اللہ، جو اللہ کو راضی نہیں کرتا. بذا کلام میں فحش گوئی اور بیان سے مراد کثرت کلام ہے. جس طرح ان خطباء کی عادت ہے کہ خطبہ دیتے وقت بات کو طول دے دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور لوگوں کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس پر اللہ راضی نہیں ہوتا. تو ایسا بیان، ایسی باتیں کہ جس میں حق کے علاوہ ناحق باتیں کہی گئی ہوں، یا فضول گفتگو ہو، یا صرف بیانات ہوں، یا صرف جیسے کہتے ہیں نا کہ بات کرنے کو بات کرنا. جیسے بعض اوقات سیاستدانوں کو بھی دیکھا گیا کہ اگر ان کی پوری گفتگو کو انالائز کیا جائے تو اس میں کوئی کام کی بات، کوئی فائدے کی بات، کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا. صرف اس پہ تبصرہ، اس پہ تبصرہ، اس پہ الزام تراشی، اس پہ الزام تراشی، یا دھمکیاں، یا اور اس طرح کی باتیں. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے مقامات پر پہنچے ہوئے لوگ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ نے اگر ہمیں سٹیج دیا ہو، مائک دیا ہو، تو پھر سوچ سمجھ کے فائدے کی بات کرنے کی ضرورت ہے، بیکار باتیں نہیں اس سے کی جائیں. اور خاص طور پر جب ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع ہمارے آگے جمع، تو ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ان سب کی گمراہی کا بھی ذمہ لیڈر پہ جا پڑے گا. اور یہاں مدح الناس کہا گیا تو بعض اوقات لوگوں کی تعریف نہیں، لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہوئے بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں لوگ. یعنی گھٹیا الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں دوسرے کی شخصیت کے بارے میں، جو گلی محلے میں کھیلنے والے بچے بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے بارے میں نہ کہیں. اتنے نیچے اتر آتے ہیں لوگ. تو کسی کی بھی مخالفت ہمیں گھٹیا پن پہ آمادہ نہ کرے، کیونکہ زبان تو ہماری استعمال ہو رہی ہے نا. گفتگو میں بد احتیاطی نفاق کی علامت. ان حذیفہ قال ان کان الرجل لا يتكلم بالکلمۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصیر بها منافقا وانی لاسمعها من احدکم اليوم فی المجلس 10 مرات. سیدنا حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تھا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا، اور اب ایک ہی مجلس میں تم لوگوں سے 10 مرتبہ اس طرح کے جملے سنتا ہوں. میں تم لوگوں سے 10 مرتبہ اس طرح کے جملے سنتا ہوں. یعنی صحابہ اور بعد کے دور میں کتنا فرق آ گیا کہ صحابہ کتنی سنبھل کے اور احتیاط سے بات کرتے تھے. ان حذیفہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، ان کانا اگرچہ تھا، الرجل ایک شخص، لا یتکلم البتہ کلام کرتا، بولتا، بالکلمت ایک جملہ، یہ کلمہ، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، فیصیر بها منافقا، تو اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا، منافقوں میں شمار ہوتا. کیونکہ منافقوں کی صفت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیات جو ہیں، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور پھر گفتگو کے بارے میں بھی خاص طور پر آتا ہے کہ اگر وہ بات کرے تو تم سنتے رہ جاؤ. یعنی جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ایسی لچھے دار باتیں کرتے ہیں کہ تم ان کی باتوں سے محظوظ ہو جاؤ. تو اس قسم کی گفتگو کہ بات سے بات نکالتے چلے جانا اور بالکل بے مقصد بات ہونا، یہ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ منافق کی گفتگو میں جھوٹ ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، اور عہد کی خلاف ورزی اور بہت سی ایسی باتیں. تو جب انسان بہت باتیں کرتا ہے تو بعض اوقات پھر ان سارے ٹول سے کام لیتا ہے جو کہ ناجائز ہیں. سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ سورۃ المنافقون میں ہوگی وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کہ منافقین ایسے ہیں کہ اگر وہ بات کریں تو تم سنتے ہی رہ جاؤ گویا کہ وہ لکڑی کے کندے ہیں چنے ہوئے. یعنی ایسی فصاحت کہ جس میں انسان نان سٹاپ بولتا چلا جائے اور صرف لوگوں پہ اس کی ساری بات لوگوں کے بارے میں ہو اور کوئی کام کی بات نہ ہو، تو پھر ایسی فصاحت مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، انسان کے ایمان میں خلل ڈالتی ہے. زبان آور شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ تخلل الباقرۃ بلسانها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے، جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے، لپیٹ لپیٹ کی گھاس کھاتی، یعنی زبان کو بھی اوپر نیچے بہت کرنا اور منہ بنا بنا کے باتیں کرنا. قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عزت و جلال والا، یبغض بغض رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، البلیغ من الرجال، بہت بلیغ لوگوں میں سے جو بہت باتیں بنانے والا ہو، الذی یتخلل بلسانہ، جو اپنی زبان کو چلاتا ہے، تخلل الباقرۃ بلسانہا، جس طرح گائے جو ہے وہ اپنی زبان چلاتی ہے، اپنی زبان کو لپیٹتی رہتی ہے. خاص طور پر جب وہ گھاس کھانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جگالی جب کرتی نا، جیسے گائے جگالی کرتی ہے ایسے جگالی کرتا ہے. زبان آور ہونا نفاق کی علامت ہے. ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے. ان بے شک، اخوف زیادہ خوفناک، ما اخاف جس سے میں ڈرتا ہوں، علی امتی اپنی امت کے بارے میں، یعنی سب زیادہ خوف دلانے والی بات جس کے بارے میں میں فکر مند ہوں، کل منافق، ہر وہ منافق، علیم اللسان جو ماہر ہے زبان کا، یعنی اپنی زبان کی مہارت سے اچھے کو برا، برے کو اچھا کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو ناحق بنا کے دکھا دیتے ہیں صرف باتوں کی وجہ سے، کہ بہت پاورفل اسپیکر ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں، ذرے سے پہاڑ بنا دیتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی معلوم ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا ڈالتے ہیں. تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. انسان کو اگر بولنا آتا ہو یا اسپیکنگ سکلز اس کے پاس ہو تو پھر بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے. یہ جہاں ایک پلس پوائنٹ ہے وہاں ایک بہت خطرے کی بات بھی ہے کہ انسان کہیں اس اسلحے کو غلط رستے میں استعمال نہ کر دے. عورت کی بدبختی کی علامت، ثلاثۃ من الشقاء، المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں بدبختی سے ہیں. ایسی عورت کہ تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں بری لگے، اور جو تم پر زبان چلائے، یعنی شوہر کے آگے بولے، اور اگر تم اس سے غائب ہو جاؤ تو اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت نہ کرے. ایسی مریل سواری کہ اگر تم اسے مارو اور چلاؤ تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں جلدی لوگوں تک نہ پہنچائے، یعنی قافلے کے ساتھ نہ چلے. اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو. ثلاثتن، تین چیزیں، من الشقاء، بدبختی میں سے ہیں. سعادہ خوشبختی کو کہتے ہیں، شقاء بدبختی کو. المرأۃ، وہ عورت، تراہا تم دیکھو اسے، فتسوءک تو تمہیں بری لگے، یعنی اس کا حال حلیہ بھدا ہے، اپنا نہ خیال رکھتی ہے، نہ لباس کا، نہ بالوں کا، نہ اپنے جسر کا، بالکل پھوڑ ہے، بد اخلاق ہے کہ دیکھتے ہی تمہارا دل خراب ہو. وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، اور تم پر رکھتی ہے اپنی زبان، یعنی تم پہ خوب بڑھ چڑھ کے بولتی. وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا، اور اگر تم اس سے غائب ہو، یعنی گھر پہ نہ ہو،
لم تأمنها، تو تمہیں اعتبار نہ ہو، تم امن میں نہ ہو اس سے، علی نفسہا، اس کے ذات، و مالکا، اور اپنے مال کے بارے میں کہ پتہ نہیں کیا کرے گی، گھر میں کسی ایسے کو آنے دے یا کسی غلط راہ پہ چل پڑے، یا جو گھر کے مال اسباب ہیں، یہ جو جیب خرچ دے رکھا ہے اس کو معلوم نہیں کہاں خرچ کر دے، کیا چیز اس سے کرے، یعنی تمہیں اپنی بیوی پر اعتبار ہی نہیں. تو یہ کسی بھی انسان کی، کسی مرد کی بدبختی کی علامت ہے کہ اسے ایسی عورت سے واسطہ پڑے. دوسرے سواری، گاڑی ہو یا اونٹنی ہو، تکون قطوفاً، جو سست رفتار ہو، سپیڈ نہ پکڑتی ہو. فَإِن ضَرَبْتَهَا، پھر اگر تم اسے مارو، أَتْعَبَتْكَ، تو تمہیں تھکا دے، یہ تھکا دے. مارنے میں بھی تو محنت لگتی ہے نا، کہ بار بار ایڑ لگا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اس کی باگیں کھینچ رہے ہیں کہ چلو چلو، لیکن وہ چل کے نہیں دیتی. وَإِن تَرَكْتَهَا، اور اگر تم اسے چھوڑ دے، یعنی اسے نہ مارو نہ اسے ٹٹکارو، لم تلحق بأصحابک، تو تمہیں تمہارے ساتھیوں سے نہیں ملائے گی. لم تلحق، نہیں ملے گی، بأصحابک، تمہارے ساتھیوں سے، یعنی قافلے سے پیچھے رہ جاؤ گے. تو سفر میں انسان کیا چاہتا ہے ہمیشہ، کہ جلدی گھر پہنچے اور محفوظ طریقے سے پہنچے. تو ایسی سواری اگر کسی کے پاس ہو جو یہ مقصد پورا نہ کرے تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے، یعنی خراب گاڑی ہو یا جو بھی سواری ہو. والدار، اور گھر، تکون ضیقۃ، تنگ ہو، چھوٹا ہو، قلیلۃ المرافق، کم آرام کی چیزیں ہو، اس میں کم سہولتوں والا ہو. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ یعنی ایسا گھر ہو کہ جس میں انسان کی ضرورت پوری نہ ہو. پیچھے نا وسع ہو بیتہ، اس کا گھر اسے کچھ آدگی دے، کہ وہ گھر جس میں ساری سہولتیں ضرورتیں موجود ہیں، اور اتنا چھوٹا سائز میں چھوٹا ہو، یا بنا ہوا ایسا ہو کہ نہ دھوپ آتی ہو نہ ہوا آتی ہو اس میں، اور نہ ہی چیزیں رکھنے کی پراپر جگہ ہو، کہ سارا وقت انسان اسی سے اسٹرگل کرتا رہے. یس، اور کام نہیں ہو سکتا بالکل، کیونکہ اگر ساتھی ایسا ہے تو سارا وقت دھیان ادھر لگا رہے گا، کہ یہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک چک چک لگی رہے گی. گاڑی ہے تو اس میں بیٹھ کے مصیبت، گھر کے اندر ہے تو وہ مصیبت، باہر نکلا تو یہ مصیبت، اور واپس آئے گھر کی تنگی مصیبت. تو اسی لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پیج 7 پہلی حدیث. البذاء، فحش گوئی، والبیان، اور بہت باتیں کرنا، شعبتان، 2 حصے ہیں یا 2 شعبے ہیں، من النفاق، نفاق کے. ایمن امرئ، انتہائی بابرکت. یمن یمین ہوتا ہے نا دائیں ہاتھ برکت کی علامت، تو ایمن سب سے زیادہ بابرکت، افعل کے صیغے پر. امرئ انسان کے، یعنی سب سے بابرکت چیز انسان کی. وہ اشعم، اور سب سے شؤم ہوتا ہے نا بدقسمتی، اور سب سے بدبخت چیز، منحوس چیز انسان کے لیے، ما بینا، جو درمیان میں ہو، لحییہ، اس کے 2 جبڑوں کے، یعنی زبان. ٹھیک ہے آگے چلتے. تکلف سے گفتگو کرنے والوں کا انجام. عن واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال كنت في اصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا انسان عليه ثوب تام واخذ العرق في جلودنا طرفا من الغبار والوسخ اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبشر فقراء المهاجرين اذ اقبل رجل عليه شارة حسنة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام الا كلفته نفسه ان يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال ان الله عز وجل لا يحب هذا وضربه يلوون ألسنتهم للناس لي البقر بلسانها المرعى كذلك يلوي عز وجل الله ألسنتهم ووجوههم في النار. سیدنا واصلہ بن اسقع سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اصحاب صفہ میں سے تھا، ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے کسی شخص کے پاس پورا کپڑا نہ تھا اور پسینہ ہماری جلدوں میں میل و غبار کی وجہ سے لکیریں بناتا. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا فقراء مہاجرین کے لیے خوشخبری ہو. ہمارے پاس اچانک ایک اچھے لباس والا آدمی آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام کرتے وہ بتکلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچی بات کرتا. جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل اس کو اور اس جیسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے اس طرح مروڑتے ہیں جس طرح گائے چراگاہ میں اپنی زبان مروڑتی، یعنی گھاس لپیٹ لپیٹ کے اندر لے جاتی. اسی طرح اللہ عز و جل ان کے چہروں
اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا. لفظی ترجمہ: ان واصلۃ بن الاسقع، واصلہ بن اسقع سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، قالا کہتے ہیں، کنت میں بھی تھا، فی اصحاب الصفۃ اصحاب صفہ میں سے، یعنی اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا. اصحاب صفہ وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں رہتے تھے ایک چبوترے پر. فلقد رأیتنا، پس البتہ تحقیق ہمارا حال یہ تھا، وما منا انسان، اور نہ تھا ہم میں سے کوئی انسان، علیہ ثوب تام، کے جس پر پورا کپڑا ہو، یعنی ہمیں اصحاب صفہ کو کمپلیٹ ڈریس مہیا نہیں تھا، قمیص اور شلوار یا تہبند اور قمیص مہیا نہیں تھی، ایک کپڑا ہوتا تھا جو نیچے سے اوپر تک ہم لپیٹ لیتے تھے. وَأَخَذَ الْعَرَقُ، اور لے لیتا پسینہ، فی جلودنا، ہمارے جسم میں، طرفاً لکیریں، من الغبار، غبار، والوسخ، اور میل کی وجہ سے، یعنی نہانے کے لیے بھی صابن اور چیزیں میسر نہ تھی تو جسم پر جو پسینہ آتا تھا، کمر کے اوپر جو جسم کا حصہ خالی ہوتا اس پر مٹی اور غبار پڑا ہوتا، اور جب پسینہ آتا تو لکیریں لکیریں نظر آ رہی ہوتی تھی، جیسے کسی غبار آلود چیز کے اوپر سے پانی گزرے تو. اذ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقالا، تو فرمایا، لیبشر فقراء المہاجرین، خوشخبری ہو فقراء مہاجرین کے لیے، یعنی اصحاب صفہ کے لیے. ابھی آپ ہم سے بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اس جب اقبلہ آ گیا، رجلن، ایک شخص، علیہ، اس پر، شارتن، لباس تھا، حسنتن، خوبصورت، اس نے بہت عمدہ ڈریس پہنا ہوا تھا. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہوتے یا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یتکلم، نہ کلام کرتے، بکلام، کوئی کلام، الا کلفتہ نفسہ، مگر یہ کہ تکلیف دیتا اس کو اس کا نفس، ان یاتی بکلام، کہ لائے ایک کلام، یالو کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اونچا ہو، بلند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام کرتے تو وہ تکلف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اونچا کلام کرتا، یعنی بہت بنا بنا کے باتیں کرتا. مثلا آپ کہتے کہ لوگوں کو خوشخبری ہو تو وہ بھی کہتا دیکھو لوگوں کو خوشخبری ہو تمہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی آپ ہی کی باتوں کو دہرا رہا ہوتا تھا یا آپ سے بڑھ کر کوئی بات بولنے کی کوشش کرتا. فلما انصرف، تو جب چلا گیا، قال، فرمایا آپ نے، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالی عزت و جلال والا، لا یحب ھذا، اس طریقے کو پسند نہیں کرتا، اس طرح کی بولی بولنا، اس طرح کے منہ بنانا، اس طرح کی فصاحت و بلاغت اللہ کو پسند نہیں. وضربہ، اور اس جیسوں کی، یعنی اس کی بھی اور اس جیسوں کی ایسی فصاحت اللہ کو پسند نہیں. یلوون، وہ جو بل دیتے ہیں، مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لی البقری، مروڑنا گائے کا، بلسانہا، اپنی زبان کے ساتھ، المرأ، چارے کو. کبھی آپ نے گائے بھینس کو کھرلی میں سے چارہ لیتے ہوئے دیکھا؟ کس طرح وہ زبان کے ساتھ یوں اس طرح کر کے چارہ اٹھا رہی ہوتی، ٹھیک ہے. یعنی زبان کو بہت حرکت دے دے کے بات کرنا، کبھی ہونٹوں پہ پھیرنا، کبھی منہ بنا کر بات کرنا، اور بڑی بڑی باتیں کرنا، اور اونچے اونچے بولنا، اور ساری مجلس میں چھا جانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں. کذالک یلوی، اسی طرح مروڑے گا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل، السنتہم، ان کی زبانوں کو، ووجوہہم، اور ان کے چہروں کو، فی النار، آگ میں. یعنی جو قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کے بات مت کرو. تو یہ اس وقت کے لیے بھی ہے، اور آج کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی قرآن کی آیت سنائی جائے یا حدیث سنائی جائے تو وہ اس سے بڑا کوئی اور فلسفہ لے آئے یا کوئی اور بڑھ چڑھ کے بات کرے، کہ جیسے قرآن اور حدیث تو ہے ہی، لیکن آج کل کے دور میں یہ فلاں ریسرچ یہ کہتی ہے، فلاں ہی ریسرچ، اور اس کو زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ بتائے اور اللہ رسول کی بات کو پیچھے کر دے. اور پھر بولنے کا سٹائل جو ہے اس کی طرف یہاں بات ہو رہی ہے کہ بولتے وقت بہت ناز و انداز سے اور بنا چڑھا کے بات نہیں کرنی چاہیے، ایک بھلے مانس معقول طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے. بے احتیاط گفتگو بدترین امتیوں کی نشانی ہے. سیکون رجال من امتی یاکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان الثیاب ویتشدقون فی الکلام ویرکبون من الدواب الوانا واولئک شرار امتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے، طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور آج ہماری نگاہوں میں ایسے لوگ سب سے اعلیٰ درجے کے ہو گئے۔ لفظی ترجمہ، سیکون ان قریب ہوں گے، رجال کچھ لوگ، من امتی میری امت سے، یاکلون وہ کھائیں گے، الوانا رنگ رنگ کے، الطعام کھانے یعنی قسم قسم کے، رنگ سے مراد کلرفل کھانے بھی ہو سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کلر کا استعمال، حالانکہ جو فوڈ کلرز ہیں وہ بھی صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں، لیکن ہم صرف فلیور یا شکل کے لیے بعض اوقات ہم رنگ ڈالتے رہتے ہیں۔ وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ اور وہ پئیں گے رنگین ڈرنکس، کلرفل ڈرنکس۔ وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ اور پہنے کے کلرفل ڈریسز، یعنی مردوں میں بھی، رجال کی بات خاص طور پہ ہو رہی ہے۔ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ اور بہت بے احتیاطی کریں گے بات چیت میں۔ وَيَرْكَبُونَ اور سوار ہوں گے، من الدَّوَابِ سواریوں میں سے، الواناً رنگ رنگ کی یعنی ڈفرنٹ قسم کی۔ وَأُولَٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي یہ لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور خاص طور پر اگر یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے اور دوسروں پہ دھونس جمانے کے لیے ہو تو انتہائی بدترین ہے۔ یعنی ویسے بھی بہت زیادہ دنیاوی رنگ و رونق اور رنگوں میں کھو جانا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس طرح انسان آخرت کی یاد کو بھلا دیتا ہے۔ اور اگر صرف اس لیے ہو کہ اللہ نے بہت دیا ہے تو صرف اپنی عیش و عشرت میں ہی سب کچھ لگا دے، کھانے میں بھی سادگی نہ، اور پہننے میں بھی، اور پینے میں بھی، اور سواری میں بھی، ہر چیز میں صرف دنیا ہی دنیا ہو، تو آپ نے ایسے وقت کی پیشن گوئی کی کہ بدترین حصہ ہوگا میری امت کا۔ اور ہم دیکھ کر جو حالات ہیں ہمارے اور جو دنیا میں ہماری عزت ہے، اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچ ہے کہ کسی چیز کا بھی روب نہیں ہے۔ مال کا ضیاع اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، اور کثرت کلام، اور تو اس میں بھی دیکھ لیں، اور پھر یہ بھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں تو جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں امیر آدمیوں کے، اس میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کثرت کلام ہوتی ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے، رنگ برنگے مشروبات ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اور بعد میں کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیسا تھا فنکشن تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا، ایکسیلنٹ، یعنی اس پر کوئی غم، افسوس، دکھ نہیں ہوتا۔ ہاں دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم اچھے اچھے کمنٹس دے رہے بلکہ وہاں سے آئیڈیاز لے رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کریں گے تو اس سے بہتر اس کیسے سے کریں۔ بہتر کریں گے۔ زیادہ اگر کسی سے کہیں کہ یہ غلط ہے، اتنا زیادہ مطلب پیسہ نہیں لگانا چاہیے کپڑوں پر یا کھانے پینے پر، تو آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو دکھانا تو چاہیے نا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، اگر اللہ نے دیا تو ان کے لیے کچھ کریں۔ آگے چلیں۔ ایک غلط بات دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب۔ قال ابو ہریرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کان رجلان فی بنی اسرائیل متآخیین فکان احدهما یذنب والآخر مجتہد فی العبادۃ فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب فیقول اقصر فوجدہ یوما علی ذنب فقال له اقصر فقال خلنی وربی ابعثت علی رقیبا فقال واللہ لا یغفر اللہ لک او لا يدخلك الله الجنة فقبض ارواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به الى النار قال ابو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة او بقت دنياه واخرته۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جدوجہد میں لگے رہنے والے شخص ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا اور اسے کہتا کہ ان گناہوں سے رک جاؤ۔ ایک روز اس نے کوئی گناہ کرتے اسے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جاؤ، تو گناہگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بنا کے بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی اور وہ دونوں رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے۔ تو اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا، یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہگار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے متعلق فرمایا اسے آگ میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو کے رہ گئی۔
جب اللہ ہمیں ہدایت دے، دین کا راستہ دکھائے، تو ہمیں دوسروں کو لک ڈاؤن بھی نہیں کرنا، ان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے، ان تک خیر کی بات پہنچانی ہے. لیکن کسی کے گمراہ ہونے کے اور جہنمی ہونے کے اور کافر ہونے کے بات پہ فتوے دینا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک بات انسان کی ساری عمر کی محنت کو ضائع کر کے رکھ دیتی. وہ اس قسم کی باتیں ہوتی کہ فلاں تو جنت میں نہیں جائے گا، یا کسی کو کہتے ہیں فلاں جنتی ہے. یہ دونوں طرح ہی بات ٹھیک نہیں. لفظی ترجمہ دیکھیے. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرماتے ہوئے، کان رجلان فی بنی اسرائیل، تھے دو لوگ بنی اسرائیل میں، متآخیین، بھائی بھائی، دو بھائی بنے ہوئے تھے، فرینڈز تھے. فکان احدہما یذنب، تو ان میں سے ایک گناہ کرتا، والآخر، اور دوسرا مجتہد فی العبادہ، عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا. اللہ اکبر. مجتہد، اجتہاد ہوتا ہے ہر درجے کی کوشش. فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب، فکانا تو تھا، لا یزال ہمیشہ، المجتہد نیک بندہ جو نیکی میں محنت کرتا تھا، یرا دیکھتا، الآخر دوسرے کو، علی الذنب گناہ پر، یعنی وہ ہمیشہ دوسرے بھائی کو دیکھتا کہ وہ غلط کام ہی کر رہا ہے. فیقول اقصر، تو اسے کہتا باز آ جا، کم کرو، یہ نہ کرو، یعنی اسے نہی عن المنکر کرتا. فوجدہ یوما، تو پایا اس کو ایک دن، علی ذنب، ایک گناہ کی حالت میں. فقال له اقصر، اسے کہا باز آ جاؤ. فقال خلنی، تو گناہگار کہنے لگا چھوڑو مجھے، اور ربی، اور میرے رب کا معاملہ ہے. ابو استا علیہ رقیبا، کیا تم مجھ پہ نگران بنا کے بھیجے گئے ہو؟ فقال، تو کہا واللہ، تو غصے میں آ گیا نا وہ، کہنے لگا نیک شخص، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، استغفر اللہ. او لا یدخلک اللہ الجنہ، یا نہیں تجھے داخل کرے گا اللہ جنت میں. فقبض ارواحہما، تو قبض کر لی گئی ان دونوں کی روحیں. فاجتمعا، تو دونوں اکٹھے ہوئے، عند رب العالمین، رب العالمین کے پاس. فقال لہذا المجتہد، تو اس نیکوکار مجتہد سے کہہ دیا گیا، یعنی جو عبادت میں محنت کرنے والا تھا، اس سے کہا گیا، اکنت بی عالما، کیا تم مجھے جانتے تھے؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، یا تھے تم جو میرے ہاتھ میں تھا اس پہ قادر، یعنی یہ فیصلہ تو میرا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، استغفر اللہ. وقال للمذنب، اور کہا گناہگار سے، اذهب، جاؤ، فادخل الجنۃ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، برحمتی، میری رحمت کے ساتھ. وقال للآخر، اور دوسرے سے کہا، اذهبوا به الى النار، اسے آگ میں لے جاؤ. وقال للآخر، آخر نہیں، آخر، آخر ہوتا آخری، یہاں دوسرا مراد ہے. اذهبوا به الى النار، اسے آگ میں لے جاؤ. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتکلم، البتہ اس نے بولا، بکلمۃ، ایک بول، او بقت، ہلاک کر دیا اس نے، دنیا ہو، اس کی دنیا، و آخرت ہو، اس کی آخرت کو. ساری عبادت کی محنت ضائع ہو کر رہ گئی صرف ایک زبان کی بات کی وجہ سے. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ جب ہم نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی برائیاں بہت نظر آنے لگتی، اور پھر ہم نفرت بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ان پہ تبصرے بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے فیصلے بھی خود کرنے لگتے ہیں. تو اس عادت سے باز آنا چاہیے. کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو نہیں عن المنکر تو کریں، لیکن بس جو اسٹاپ، اس کے بعد آگے کسی اور کو جا کے اس کی برائیاں بتانے کی یا مزید اس کے فیصلے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. جی. ایک چیز سیکھیے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو نا، اگر آپ لمٹس کراس کرتے ہو تو آپ بہت لاس میں آتے ہو. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت کلیئرلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آپ ظالم رانگ ڈوور ہوتا ہے. تو جس انسان نے یہ کیا وہ ایکچولی رانگ ڈوور تھا، اس نے رانگ کام کیا اور اس کا ریزلٹ اپنے آپ رانگ ہو گیا. کام نہیں کیا، یعنی لفظ بولا، غلط بات بولی. یعنی اصل میں جو فوکس ہے ہمارا وہ زبان کی حفاظت کے اوپر ہے کہ بعض اوقات آپ کام سارے اچھے کرتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نیکی کے ہر کام میں بھاگ بھاگ کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں. ساری شامت زبان کی بے احتیاطی کی. مجھے جو سوچ ابھی آ رہی تھی اور بہت پریشان کی، یہ جو جملہ اکثر ہم لوگوں نے سنا ہوگا، گو ٹو ہیل، مجھے کیا پرواہ، جاؤ جہنم میں. تو اس کو سوچ کے مجھے بہت ہی ڈر لگا کہ جب لاپرواہی میں ہم لوگ اس طرح کے جملے، اللہ معاف کرے، کہ نہ ہی استعمال کیے ہوں اس چیز سے. یہ بھی کہتے ہیں استاذہ کہ اس کو نہیں ہدایت آنی، اس نے نہیں سمجھنا.
ہاں جی بالکل، یہ تو بہت احتیاط کی، یہ سمجھنے والا نہیں، اس کو نہیں ہدایت ملنی. ہم کون ہیں؟ اللہ ہدایت دیتے، آخری لمحے کسی کو ہدایت دے دے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے، اور ہم فتوے دینے والے پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا مجھے یہ ابھی یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، یہ پڑھ کے مجھے یہ سوچ آ رہی تھی کہ جب ہمیں کوئی اس طرح کہتا ہے، جب ہم سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں عبادت کی، ہمیں کوئی اس طرح کہتا ہے تو ہم اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو کیا پتہ اس بارے میں. تو یہاں ہم اگر کسی سے کہتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھا کرو یا آپ بھی کوشش کیا کرو نیک کام کرنے کی، تو وہ آگے سے ہمیں یہی اس سے جواب آگے دیتے سے ہیں. ریئیکشن اسی طرح کا ہوتا ہے لوگوں کا، جی تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. جی یا بنی وامر بالعرف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ جو دوسرے کا نیگیٹو ریئیکشن آ رہا ہے اس پہ کنٹرول کرو اپنے آپ کو. جی اس پہ اکثر ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت رحیم تو ہے. نہیں ہونا چاہیے مایوس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی ہدایت دے سکتا ہے. اس طرح استاذہ ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی تجوید پڑھنے کے لیے، تو وہ یہی گھبراتی رہتی تھی، بار بار پوچھتی رہتی تھی میں پڑھ لوں گی، مطلب اس میں کوئی کانفیڈینس ہی نہیں تھا. تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ پہلے یہ کسی اور یعنی خاتون کے پاس گئی تھی قرآن پڑھنے، جو کہ بہت زیادہ دین کی خدمت کرتی ہیں، لیکن یہ مطلب ان کے گھر کام کرتی تھیں اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھ لو. تو اس نے آج کہا میرے کپڑے گندے، میں نہیں پڑھ سکتی. تو ان خاتون کو غصہ آ گیا اور انہوں نے پھر مطلب اس کو نوکری سے بھی نکال دیا اور اس کو کہا کہ اب میں نے تمہیں بد دعا دے دی ہے، تم کبھی بھی قرآن نہ پڑھ سکو. تو اس سے اس کا کانفیڈنس اتنا تباہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی یہ سمجھتی تھی کہ میں نہیں پڑھ سکتی. ہم دین کی خدمت کرنے والے اور دین کے کام کرنے والے کسی دھوکے میں نہ رہیں، ہم بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں. السلام علیکم استاذہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انما الاعمال بالنیہ، ہم کہتے ہیں جی زیادہ تر کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے، کہ خاتمہ ہمارا پتہ نہیں کس پہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پرواہ کرنی ہے، ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ وقتی ہم دیکھتے ہیں آخر کا نہیں ہمیں فکر ہوتی، اپنی نہیں اپنی فکر کریں تو دوسروں کا ہمیں زیادہ ہوگا ہی نہیں. بالکل. جی نوٹ کیا کہ مائیں عموماً اپنے بچوں کو یہ بات بہت زیادہ کہتی ہیں کہ تم تو ہو ہی جہنمی، میری بات نہیں مانتے، یا اس طرح نہیں کہتی ہیں. جی بعض اوقات مائیں بھی فرسٹریٹ ہو کے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لیں، تم جنت میں نہیں جا سکو گے، تم میری خدمت نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کسی کو اختیار نہیں ہے. اور نہ ہی لوگوں کے بارے میں کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کے صرف برائی سوچا کریں. اس کی بھی وجہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ معلوم نہیں اس کے پیچھے کیا قصہ ہے. کہتے کہ کسی نے کہا کہ اگر کسی کو شراب میں ڈوبے ہوئے بھی دیکھو تو بھی مت سوچو اس کے بارے میں برا، ہو سکتا ہے کسی نے اس پہ انڈیل دی ہو. ہمیشہ پازیٹیولی دیکھو کہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی اس کی کہ یہ یہاں پر موجود ہے اس وقت، یہ اس غلط چیز میں ہے. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.